السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرد خدا کا خون ناحق۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ نام ایک درویش دہلی میں وارد ہوئے اور اپنی جود و سخا اور فیض عام کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے مرجائے خلائق بن گئے۔ اپنے قیامگاہ کے دروازے کے سامنے میدان میں انہوں نے ایک وسیع خانقاہ تعمیر کرائی جو شاہی مہمان خانے پر بھی سبقت لے گئی۔ ہزارہ مسافر اور حاجت مند روزانہ اس خانقاہ میں آتے، سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر سے سیر ہو کر کھاتے، مسافروں کو آرام و آسائش ہر طرح کا سامان مہیا کیا جاتا اور ان کو دونوں وقت ایسا کھانا دیا جاتا جو بڑے بڑے امراؤں کو میسر نہ تھا۔ مولانا ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی لکھتے ہیں کہ سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہزاروں من میدہ خرچ ہوتا تھا، 500 جانور ذبح کیے جاتے تھے، 200-300 من شکر، 200 من مصری اور کئی من گھی صرف ہوتا تھا۔ وہ پرتکلف کھانا کھلانے کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں چاندی یا سونے کے سکے بخش دیتے تھے۔ خانقاہ کے سامنے آدمیوں کا ازدحام رہتا تھا۔ سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی چیز خریدتے یا کسی حاجت مند کو کچھ دینا چاہتے تو کہہ دیتے تھے کہ جاؤ فلاں طاق سے یا اینٹ پتھر کے نیچے سے اتنی رقم لے لو۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے ارشاد کے مطابق رقم نہ ملی ہو۔ آپ کے عطا کردہ سکے بالکل نئے ہوتے تھے، جیسے ابھی ٹکسال میں ڈھل کر آئے ہوں۔ لوگ آپ کا خرچ اور داد و دہش دیکھ کر حیران تھے۔ ان میں مشہور ہو گیا کہ سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ علم کیمیا کے ماہر ہیں، کیونکہ بظاہر ان کی آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی، نہ ان کے پاس کوئی جاگیر تھی اور نہ وہ کسی سے فتوح قبول کرتے تھے۔ ان کا لباس صرف ایک چادر اور جامہ پر مشتمل ہوتا تھا، کیونکہ کوئی خادمہ یا خادم ان کے پاس نہ تھا اور نہ وہ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا تھے۔ مجاہدہ ریاضت بے انتہا کرتے تھے۔ خوراک صرف چاول کی روٹی اور معمولی سالن ہوتا تھا۔ وہ صوم و صلاۃ کے پورے پابند تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ لوگوں کے ساتھ مل کر نماز نہیں پڑھتے تھے اور سب عبادات تنہا ہی بجا لاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی شرعی عذر ہو۔ خاندان غلامہ کے بعد جب خلجیوں کا دور اقتدار شروع ہوا تو سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ کا خانقاہ خرچ پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اکثر عمرہ حکام ان کے عقیدت مند ہو گئے، حتیٰ کہ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خانہ بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے کو سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند کہلانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ غرض سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہر وقت عمرہ ذی اقتدار کا ہجوم رہنے لگا۔ ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی آمد و رفت بھی خانقاہ میں بڑھ گئی جو بلبن کے عہد میں بڑے جاہ و حشم کے مالک تھے۔ انقلاب حکومت کی وجہ سے بے سر و سامان اور تہ دست ہو گئے۔ یہ لوگ سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ کی داد و دہش سے فیض اٹھاتے اور اکثر رات کو ان کی خانقاہ میں ہی پڑے رہتے۔ سلطان جلال الدین خلیجی کا قاضی قزات قاضی جلال الدین کاشانی تھے۔ وہ ایک چرب زبان اور فتنہ انگیز شخص تھا۔ اس نے سلطان سے نمک حرامی کی اور عہد بلبنی کے امراؤں کے ساتھ مل کر سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ کو ترغیب دینی شروع کی کہ بادشاہ ظالم ہے، کیا ہی خوب ہو اگر آپ سلطنت کو اس کے پنجہ سے نکال کر خلق خدا کو عدل و انصاف سے شاد کام کریں، شریعت کی حکومت قائم کریں۔ سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی آرزو کیا ہوتی؟ لوگ تو بادشاہ سے بڑھ کر ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہت کا دعوے دار بننے سے انکار کر دیا، تاہم یہ لوگ ان کی خانقاہ میں بیٹھ کر بادشاہ کے خلاف پخت و پز کرتے رہے۔ ان میں سے ایک چند نے سلطان کے قتل کی سازش کی، لیکن اس کا راز قبل از وقت فاش ہو گیا۔ سلطان نے غضبناک ہو کر سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ، قاضی جلال الدین کاشانی اور سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین خاص کو دربار میں طلب کیا اور ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ سب نے اس سازش سے لا علمی کا اظہار کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ نے فی الحقیقت اس سازش سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ مفسدوں نے سارا منصوبہ ان سے درپردہ تیار کیا تھا۔ بادشاہ ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور حکم دیا کہ آگ کا ایک الاؤ تیار کیا جائے اور یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے گزرے۔ اگر سچے ہوئے تو آگ ان کا بال بیکا نہ کرے گی۔ جب الاؤ تیار ہو گیا تو سیدی مولا رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے۔ اس وقت بادشاہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے علماء سے استفسار کیا کہ اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تمام علماء نے بالاتفاق کہا کہ آگ کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں، سازش کی خبر صرف ایک شخص نے دی ہے اور ایسے جرم میں صرف ایک شخص کی شہادت قابل اعتماد نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنا حکم منسوخ کر دیا، قاضی جلال الدین کاشانی کو بدعنوان تبدیل کر دیا اور دوسرے
मुबीना साजिशों को जलावतन कर दिया। उसके बाद सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह को बांध कर बादशाह के सामने लाए। बादशाह ने उनसे मुतअद्दिद सवालात किए। सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह ने हर सवाल का माकूल जवाब दिया। जब बादशाह सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह को मुजरिम साबित करने में नाकाम रहा तो उसने शेख अल्तमश हैदरी को, जो अपनी हैदरी जमात के साथ वहाँ मौजूद थे, करीब बुलाया और कहा, ऐ दुर्वेशानी इंसाफमंद अजीज। एक दुर्वेश ने आगे बढ़कर सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह को उस तरह से मजरूह कर दिया, सुइयां चुभोई और जबरदस्ती दाढ़ी मूंढ डाली। इतने में बादशाह के मजली बेटे अरकली खान ने, जो अपने बड़े भाई खाने खान की अदावत की वजह से सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह से भी इनाद रखता था, एक फील बान को इशारा किया। उसने अपना हाथी मजलूम सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह पर ढकेल दिया और वो हाथी के पाँव के नीचे कुचले गए। शहादत से कुछ मुद्दत पहले अक्सर ये रुबाई पढ़ा करते थे। मौलाना जियाउद्दीन बानी अपना चश्मदीद वाक़या बयान करते हैं कि जिस रोज सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह का कत्ल हुआ उस दिन ऐसी सियाह आंधी आई कि हर तरफ तारीकी छा गई। उस साल दिल्ली और उसके गिर्द नवाह में बारिश की कमी की वजह से होलनाक कहत पड़ा। हजारों आदमियों ने भूख से तंग आकर दरियाई जमुना में कूद कर खुदकुशी कर ली और फिर पै दर पे ऐसे हादसात पेश आए कि 5 ही बरस बाद बादशाह का खात्मा दर्दनाक तरीके से हुआ। साहिब अखबारुल अखयार का बयान है कि जिस दिन सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या शहादत पेश आया, बेअंदाज गर्द और गुबार फिजा में उठा कि जिससे सख्त तारीकी छा गई। ऐसा मालूम होता है कि कयामत आ गई। कहते हैं कि सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने के बाद बादशाह बहुत पछताया, लेकिन अब उसका पछताना बेसुध था। एक मर्द खुदा का कत्ल उसे और उसकी हुकूमत को ले डूबा। हालात की अजीब सितम ज़रीफी है कि सुल्तान जलालुद्दीन खलजी जैसा बादशाह, जो निहायत रहमदिल और फुकरा की अकीदतमंद था, सैयदी मौला रहमतुल्लाह अलैह जैसे सखी और मादन फैज और दुर्वेश के जालिमाना कत्ल का बाइस हुआ। मालूम हुआ कि इंसान कभी बगैर तहकीक के कोई कदम ना उठाए कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता, जैसा कि इस बादशाह के साथ हुआ। अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।